ممتاز علماء میں سے ایسے علماء کہ جنہوں نے خاص طور پر حدیث کے میدان میں ان ممتاز شخصیت رکھنے والے علماء میں سے ایک عالم حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ. جو بھائی بات کھڑے ہوئے دیکھیے یہاں پر یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام، یہ تصنیف ہے اور یہ تاریخ ہے الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی. انہوں نے اس کتاب کے مقدمہ میں اس کتاب کی تالیف کا سبب ذکر کیا. یہ بات توجہ سے سنتے رہیں کیونکہ وقت بڑا محدود ہے اور محدود سے وقت میں ہم نے روزانہ یہ جو سبق ہوگا ہم نے سبق پورا کرنا ہے. تو اس کتاب کی تالیف کا جو سبب الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا اس کتاب کے مقدمہ میں، وہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے بعد بھائیوں نے، ان کے بعد دوستوں نے، ان کے بعد شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ کاش آپ ہمارے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے صرف وہ احادیث جمع کر دیں جو کہ احکام پر مشتمل ہیں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں سے صرف وہ صحیح احادیث منتخب کر دیں کہ جو دین کے احکام پر مشتمل ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی درخواست پر انہوں نے کیا کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اپنے سامنے رکھ لیا اور ان دونوں کتابوں میں سے صرف اور صرف وہ احادیث الگ کر لیں جو احکام پر مشتمل ہیں، جن میں مختلف احکام ہیں، مختلف مسائل ہیں. مثلا طہارت کے متعلق مسائل، نماز کے متعلق مسائل، روزے کے متعلق مسائل، حج کے متعلق مسائل، اسی طرح جو خرید و فروخت کے جو معاملات کے مسائل ہیں اور وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آج کل بہت سارے لوگ خرید و فروخت کے معاملات میں دینی احکام سے بالکل نہ واقف ہیں، لین دین کے معاملات میں دینی مسائل سے بالکل نہ آشنا ہیں. تو خرید و فروخت کے معاملات میں اور دیگر جو دین کے اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں جو احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تھیں ان کو الگ کر کے انہوں نے جمع کر دیا اس کتاب کے اندر، جس کا نام انہوں نے رکھا عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام. یہ جو میں نے سبب ذکر کیا ہے جو کہ خود حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی نے ذکر کیا اس کتاب کے شروع میں، اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب کے اندر صرف اور صرف وہ احادیث ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ حدیث، اور انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ کو حدیث کے بہت سارے فوائد بھی آپ کو بتلاؤں گا. حدیث کے صحت کے اعتبار سے 7 مراتب ہیں. صحت کے اعتبار سے حدیث کے 7 مراتب ہیں. سب سے اعلیٰ مرتبہ صحت کے لحاظ سے اس حدیث کا ہوتا ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہو، یعنی وہ حدیث متفق علیہ ہو. وہ حدیث جو ہے وہ صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتی ہے. اس سے اعلیٰ کوئی حدیث ہو نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا نا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جو حدیث ہوگی جس کو محدثین کے ہاں متفق علیہ کہا جاتا ہے، وہ حدیث جو ہے وہ حدیث کے جو مراتب ہیں صحت کے لحاظ سے ان مراتب میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہوتی ہے وہ حدیث. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری صحت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. معنی یہ کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان احادیث کو قبول کر سکتے ہیں. ہمیں ان احادیث کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی سند کیسی ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف تو نہیں ہے، اس میں سے ان احادیث میں سے کسی حدیث کو کسی محدث نے ضعیف تو نہیں قرار دیا. نہیں، بالکل آنکھیں بند کر کے ان احادیث کو ہم قبول کر سکتے ہیں اور ان احادیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے یہ احادیث، اور دونوں کتابوں میں جو حدیث ہوتی ہے متفق علیہ جو حدیث ہوتی ہے وہ صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتلاؤں گا کہ حدیث کی صحت کے اعتبار سے جو باقی مراتب ہیں وہ کون سے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو حدیث کے متعلق متعدد معلومات انشاءاللہ ملیں گی اس درس میں.
تو یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام یہ صرف اور صرف احکام کے متعلق احادیث پر مشتمل ہے، اور چونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں، تو یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متعلق کچھ معلومات آپ کو دوں۔ میں کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم کے متعلق معلومات بہت زیادہ ہیں، ایک بڑا میدان ہے یہ احادیث کے متعلق معلومات کا، لیکن ہم اس میدان میں سے اور اس سمندر میں سے ہم چند موتی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، چند جواہر ہم چن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری، آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری جو ہے اس کے مؤلف کون ہیں؟ امام بخاری۔ امام بخاری کا پورا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ البخاری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بخارا کے رہنے والے تھے، بخارا کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ بخارا جو ہے یہ خراسان کے شہروں میں سے ایک اہم شہر تھا جس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور امام بخاری کی پیدائش ہوئی سن 194 ہجری میں۔ کون سے سال میں ان کی پیدائش ہوئی؟ 194 ہجری میں۔ اس دن جب یہ پیدا ہوئے اس دن شوال کی 13 تاریخ تھی، شوال کی 13 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد ان کی پیدائش ہوئی 13 شوال 194 ہجری میں۔ یہ امام بخاری جو ہیں ان کے والد جو کہ اسماعیل تھے، جن کا نام اسماعیل تھا، وہ اپنے دور کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، لہذا سب سے پہلے انہوں نے اس لائق بیٹے نے سب سے پہلے جو علم حاصل کیا وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا۔ ایک یعنی جو ابتدائی مدرسہ ہوتا ہے، ابتدائی جو استاد تھے ان کے وہ ان کے والد تھے۔ ابتدائی تعلیمات جو ہیں، ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اس کے بعد جب ان کی عمر 16 سال ہوئی تو یہ اپنے والد گرامی اپنی امی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے ایک بھائی کے ساتھ یہ حج کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت تک 16 سال تک یہ حدیث کی بہت ساری کتابیں پڑھ چکے تھے، حدیث کی بہت ساری کتابیں اور حدیث کا بہت سارا علم حاصل کر چکے تھے۔ جب یہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے 16 سال کی عمر میں، تو حج کرنے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس بخارا بھیج دیا اور یہ خود مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت جو محدثین موجود تھے ان محدثین سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ امام بخاری اس کے بعد مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو محدثین موجود تھے اس وقت ان محدثین سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ تو یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے سفر کیے مختلف شہروں کی طرف۔ یہ بغداد میں بھی گئے، یہ مصر میں بھی گئے، یہ یمن میں بھی گئے، مختلف ملکوں کی طرف سفر کر کے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، بڑا تعجب ہوگا آپ کو کہ انہوں نے جب مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں گھوم پھر کر احادیث حاصل کی تو ان کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو احادیث سنی ان میں سے 1,00,000 صحیح احادیث مجھے حفظ ہو گئی۔ 1,00,000 صحیح احادیث میں نے حفظ کر لی، اور صرف 1,00,000 صحیح احادیث ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے 2,00,000 جو غیر صحیح احادیث تھیں انہوں نے وہ بھی ذہن نشین کر لی، ان کو بھی حفظ کر لیا۔ اس طرح یہ گویا کہ 1,00,000 احادیث جو صحیح تھیں ان کو حفظ کرنے والے تھے، اور جو 2,00,000 غیر صحیح احادیث تھی ان کو بھی انہوں نے حفظ کر رکھا تھا۔ اور احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا ان کے پاس، آپ تو سن کے حیران ہوں گے کہ جب انہوں نے صحیح بخاری لکھی تو کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری میں جو احادیث لکھی ہیں، جو درج کی ہیں، ان کو میں نے 6,00,000 احادیث میں سے چن کر منتخب کر کے میں نے ان احادیث کو صحیح بخاری میں جمع کیا ہے، 6,00,000 احادیث میں سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں، جب ان کے متعلق بات ہو رہی ہو تو اگر ان کے حفظ کے متعلق بات نہ کی جائے تو بات بنتی نہیں ہے، مزہ نہیں آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے ایسی قوت حافظہ دی تھی، یہ خود کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ میں ایک کتاب جب کھولتا پہلی نظر پڑتی تو اس کے بعد وہ میں پہلی نظر میں جو کچھ دیکھتا وہ میرے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتا، اس کو میں حفظ کر لیتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل امام بخاری کے حفظ کی، جب یہ بغداد میں گئے تو ان کے حفظ کا اور ان کے پاس جو علم حدیث تھا، علم حدیث کا بڑا شہرہ تھا، بڑی شہرت تھی کہ امام بخاری
کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ ہے. جب یہ بغداد میں پہنچے تو بغداد میں جو اہل علم تھے انہوں نے امام بخاری کے حفظ کا امتحان لینا چاہا. امتحان لینے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا, ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے 100 احادیث کا انتخاب کیا. 100 احادیث, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث جو ہے یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حدیث کی سند اور ایک ہوتا ہے حدیث کا متن. حدیث کی سند الگ ہے اور حدیث کا متن الگ ہے. سند جس میں راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے, حدیث کے راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے کہ فلاں راوی نے فلاں شیخ سے سنا اور اس شیخ نے اپنے فلاں استاد سے سنا اور اس نے فلاں تابعی سے سنا اور اس نے فلاں صحابی سے سنا اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی. یہ جو سلسلہ ہے راویوں کا اس کو کہتے ہیں سند. اور متن کیا کہتے ہیں؟ متن کس کو کہتے ہیں؟ متن اس حدیث کے حصے کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں, آپ کے ارشاد ہوتا ہے یا آپ کے کسی عمل کو بیان کیا جاتا ہے. تو وہ جو بغداد کے جو اہل علم تھے انہوں نے 100 احادیث کے انتخاب کیا, لیکن امام بخاری کا حفظ جو ہے وہ جانچنے کے لیے اور ان کے امتحان لینے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا کہ 100 احادیث کو انہوں نے 10 افراد میں تقسیم کر دیا. 10 افراد چنے, ان میں 10 حدیثیں تقسیم کر دی. اور حدیثیں کس طرح سے تقسیم کی کہ ہر حدیث کی جو سند تھی اس سند کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ دوسری سند لگا دی, اور ہر حدیث کے متن کے ساتھ اس کی جو اصل سند تھی وہ ہٹا کر وہ دوسری حدیث کے متن کے ساتھ لگا دی. اس طرح احادیث کی سندوں اور ان کے متنوں کو خلط ملط کر دیا. جب امام بخاری بغداد میں پہنچے تو مجلس قائم ہوئی, اس طرح جس طرح آپ کی مجلس ہے, امام بخاری بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان اہل علم نے کہا کہ ہم آپ پر احادیث پیش کرتے ہیں, آپ کو احادیث سناتے ہیں اور آپ ہمیں بتلائیں کہ یہ احادیث کیسی ہیں. چنانچہ ان 10 افراد میں سے ایک شخص جو ہے وہ سب سے پہلے ایک حدیث کو پیش کرتا ہے. کس طرح پیش کرتا ہے کہ جو حدیث کی سند جو پہلے پڑھتا ہے یہ اس حدیث کی نہیں ہوتی جو حدیث بعد میں آنے والی ہے, بلکہ وہ کسی اور حدیث کی سند پڑھ کے متن کسی اور حدیث کا پڑھ رہا ہے. ایک حدیث پڑھی, امام بخاری نے کہا لا اعرف, یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے. پھر دوسری حدیث پڑھی, امام بخاری نے کہا لا اعرف, یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے. پھر تیسری حدیث پڑھی. اس طرح 10 حدیثیں پڑھی. امام بخاری نے کہا لا اعرف, میں نہیں جانتا ان حدیث کو. اب مجلس کے اندر جو سمجھدار لوگ تھے نا, جو علم حدیث سے واقف تھے, انہوں نے کہا, آپس میں کہنے لگے یہ امام بخاری کو ہماری سازش کا پتہ چل گیا, یہ سمجھ گئے ہیں. لیکن جو عام لوگ تھے وہ آپس میں کیا کہنے لگے دیکھو یہ ہے امام بخاری کہ اس کے سامنے 10 حدیثیں پیش کی گئیں اور ہر حدیث کے متعلق یہ کہا کہ لا اعرف, مجھے علم نہیں ہے. پھر دوسرے آدمی نے 10 حدیثیں پیش کی, پھر تیسرے نے, پھر چوتھے نے. 10 کے 10 لوگوں نے 100 حدیثیں پیش کی, لیکن پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ سند کسی حدیث کی, متن کسی اور حدیث کا. جب 10 لوگ فارغ ہو گئے, امام بخاری نے کہا, اب یہاں پر اصل بات شروع ہوتی ہے, قصہ ختم نہیں ہوتا. امام بخاری نے کہا دیکھو یہ جو پہلا شخص ہے نا, فرض کرے اس کا نام فیصل, یہ جو فیصل نے جو 10 حدیثیں پڑھی تھیں, اس فیصل نے جو 10 حدیثیں جس طرح پڑھی, سب سے پہلے امام بخاری نے وہ 10 حدیثیں اس طرح پڑھ کے سنائی جس طرح فیصل نے پیش کی تھی. پھر کہا کہ یہ جس طرح اس فیصل نے پیش کی یہ اس طرح نہیں تھی, دراصل یہ حدیثیں ان میں سے ہر حدیث کی سند یہ اور اس کا متن یہ. پھر اسی طرح دوسرے آدمی, پھر تیسرا, پھر چوتھا, 10 کے 10 آدمی جو ہیں انہوں نے جس طرح احادیث کو خلط ملط کر کے غلط طریقے سے پڑھا تھا, سب سے پہلے وہ احادیث ان کے انداز میں ان کو سنائی اور پھر بتلایا کہ نہیں یہ احادیث اس طرح نہیں, اس طرح ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کو اللہ رب العزت نے کس غضب کا حفظ دیا تھا, کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حفظ سے ان کو نوازا تھا. اس کا اندازہ آپ اسی واقعے سے کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس بات میں بالکل سچے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث میں سے میں نے یہ بخاری کے اندر جو احادیث درج کی ہیں یہ 6 لاکھ احادیث میں سے چن کے میں نے یہاں پر درج کی ہیں. 6 لاکھ احادیث کا ان کو علم تھا, ان کو یاد تھیں, تو تبھی اللہ یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کو بہت بڑی قوت حفظ جو ہے وہ ان کو عطا کی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کی سیرت اور ان کا کردار یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے. میں صرف ایک جھلک ان کی عبادت کی آپ کو بتلا دیتا ہوں.
جب امام بخاری رات کو تہجد پڑھتے تھے تو 13 رکعت پڑھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر 11 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 13 رکعت بھی پڑھتے تھے. تو امام بخاری نے وہ 13 رکعت پڑھتے تھے، اور 3 دن کے اندر وہ پورے قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے. 3 راتوں میں پورے قرآن مجید کو ختم کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ 3 سے کم دن میں قرآن مجید ختم کرنا درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم مدت قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے جو ذکر کی ہے وہ 3 دن یا 3 راتیں ہیں. تو 3 راتوں میں وہ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیا کرتے تھے، وہ بھی تہجد کی نماز کے اندر. یہ ان کی عبادت کی ایک جھلک ہے، ورنہ اس موضوع پر اگر بات کرنا شروع کر دے تو یہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی 256 ہجری میں، 256 ہجری میں. تو اور پیدائش کب ہوئی تھی؟ 194 ہجری میں. تو یہ کتنی عمر ہوتی ہے ٹوٹل؟ 63 ہوتی ہے. اس طرح کہ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ بھی شوال کی پہلی رات، عید الفطر کی رات تھی. عید الفطر کی رات تھی جب ان کی وفات ہوئی. تو عید الفطر کے دن تقریباً ظہر کی نماز سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے ان کو دفنایا گیا، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کو دفنایا گیا. تو اس طرح ان کے تقریباً 63 سال 63 سال ان کی عمر ہوتی ہے. 63 میں سے صرف 13 دن کم ہیں، کیونکہ 13 شوال کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو شوال کی پہلی تاریخ کو ان کی وفات ہوئی. تو اس طرح 13 دن کم 63 جو ہے ان کی عمر کی ٹوٹل 63 سال. ان کی جو کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری جو ہے، 2 حرف جو ہیں وہ میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ العزیز صحیح البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. قرآن مجید سب سے پہلے، اس کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کتاب کو لکھا، صحیح بخاری کو تالیف کیا، تو اس کی تالیف پر 16 سال لگائے. 16 سال صرف ہوئے اس کتاب کی تالیف پر. اور طریقہ کیا تھا امام بخاری کا؟ امام بخاری اس کتاب کے اندر ہر حدیث کو 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنے کے بعد جس حدیث کے متعلق وہ فیصلہ کر چکے ہوتے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس صحیح بخاری کے اندر شامل کرنی ہے، 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھنے کے بعد وہ 2 رکعت اس کتاب کے اندر وہ حدیث جو ہے وہ اس کتاب کے اندر شامل کرتے تھے. اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس قدر دقت اور باریک بینی سے کام لیا اور کس قدر امانت داری سے کام لیا کہ جو صحیح ترین احادیث تھی اور جن سے زیادہ صحیح ترین احادیث کوئی نہیں ہو سکتی تھی، وہ صحیح ترین احادیث جو ہیں ان کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں جمع کر دیا. اور خود امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی احادیث صحیح بخاری میں ذکر کی وہ سب سے صحیح ہیں، لیکن امام بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ جو احادیث میں نے صحیح بخاری کے اندر ذکر نہیں کی، یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح نہ ہو، وہ بھی صحیح ہو سکتی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں امام بخاری کہ بہت ساری صحیح احادیث کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور ان میں سے صحیح ترین جو احادیث تھی ان کو میں نے جمع کر دیا صحیح بخاری کے اندر. صحیح بخاری میں احادیث کی جو تعداد ہے وہ 7275 ہے. 7275 تعداد ہے احادیث کی. لیکن ان میں اس تعداد کے اندر وہ احادیث بھی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث بار بار بھی آتی ہے، کئی مرتبہ امام بخاری ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور اس میں اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. تو اگر وہ ریپیٹ ہونے والی احادیث کو نکال لیا جائے تو اس طرح صحیح بخاری کے اندر جو ٹوٹل احادیث ہیں وہ 4000 ہیں. ورنہ اگر ریپیٹ ہونے والی احادیث بھی ساتھ ملا لی جائیں تو ٹوٹل احادیث جو ہیں وہ 7275 بنتی ہیں. یہ ہے وہ صحیح بخاری جس میں سے امام یہ حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی نے احادیث جو ہیں ان کو چن کر کے احکام پر مشتمل وہ اس کتاب میں ان کو شامل کر دیا. جہاں تک امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعارف جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. فی الحال صرف صحیح بخاری اور اس کے مالک امام بخاری کے متعلق میں نے چند ایک معلومات آپ کو دے دی ہیں، ورنہ بہت ساری باتیں اور بھی ہو سکتی تھیں. اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کا درس.
اس کتاب کا آغاز صاحب کتاب نے کیا ہے کتاب الطہارہ سے، یعنی وہ کتاب یا وہ باب جس میں طہارت کے مسائل ہیں، جس میں وہ احادیث ہیں کہ جو طہارت کے مسائل پر مشتمل ہیں۔ تو سب سے پہلے طہارت کے مسائل، اور اس میں جو سب سے پہلے حدیث جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کا طہارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم بتائیں گے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ وہ حدیث ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ بلکہ یہ حدیث شروع کرنے سے پہلے میں یہ سب سے پہلے ان کتابوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ یہ کتاب ہم نے اسپیشلی پاکستان سے منگوائی ہے، یہ آج ہی پہنچی ہے۔ اس کا نام ہے ضیاء الکلام۔ یہ جو ضیاء الکلام ہے یہ عمدۃ الاحکام، یہ جو اصل کتاب ہے عربی میں، یہ اس کتاب کی شرح ہے۔ یہ ضیاء الکلام جو ہے یہ عمدۃ الاحکام کی اردو میں شرح ہے، یعنی حدیث کا ترجمہ اور حدیث کی تشریح کی گئی ہے اس کتاب کے اندر۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل کتاب جو ہے وہ بالکل پتلی سی ہے، اور شرح کے ساتھ یہ کتاب کتنی موٹی ہوگی، اور ویسے بھی اردو میں ہے۔ تو یہ کتاب ہم نے آج ہی منگوائی ہے، ابھی ہمارے پاس صرف 19 اس کے نسخے ہیں، مزید نسخے انشاءاللہ ہم منگوا رہے ہیں۔ لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ، چونکہ ہمارے پاس یہ کتاب پوری نہیں ہے، ہم مزید انشاءاللہ منگوائیں گے، یہ کتاب پوری نہیں ہے، کم ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ یہ کتاب لیں، کیونکہ ہم یہ آپ کو قیمتاً دیں گے۔ یہ کتاب آپ کو قیمتاً ملے گی، اس کی قیمت 2 دینار ہے۔ تو صرف وہ لوگ آج یہ کتاب وصول کریں جن کا یہ عزم ہو کہ وہ ریگولر اس کلاس کو لیں گے، ریگولر اس کلاس کو جو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کلاس کو جو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کتاب کو لے لیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ حدیث پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ لے لیں، اور اس کتاب کی قیمت جو ہے وہ یہاں پر ملک جاوید صاحب موجود ہیں، عبدالغفور صاحب موجود ہیں، وہ اس کی قیمت جو ہے وہ آپ درس کے بعد آپ ان کو اس کی قیمت آپ ان کو دے دیں۔ تو جو لوگ ریگولرلی یہ کلاس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو وصول کر لیں، اور پھر کتاب کھول کے آپ میرے ساتھ ہی ریگولر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کچھ کتابیں پیچھے بھی جانے تھے جو پیچھے جن بھائیوں کو آج نہیں ملی یہ کتاب، وہ سن لیں بات، جن بھائیوں کو آج یہ کتاب نہیں مل سکی انشاءاللہ آئندہ مل جائے گی۔ ہم منگوا رہے ہیں پاکستان سے مزید اس کے نسخے منگوا رہے ہیں۔ اس کتاب کا آپ صفحہ نمبر 57 کھول لیں، صفحہ نمبر 57۔ اس ساتھی متوجہ ہو، ساتھی توجہ کریں، اس کتاب کا پیج نمبر 57 کھول لیں، جہاں پر پہلی حدیث اس کتاب کی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ ہے وہ پہلی حدیث اس عمدۃ الاحکام کی۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، انما بے شک، الاعمال تمام کے تمام اعمال، بالنیات نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں بالنیہ، نیت کا لفظ ہے، یعنی ایک روایت میں بالنیات جمع کے ساتھ ہے، اور ایک روایت میں نیت مفرد
واحد کا صیغہ ہے. تو بے شک تمام کے تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ، امرئ کا معنی ہے آدمی، ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے مَا نَوَىٰ جس کی وہ نیت کرتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس جس کی ہجرت ہو اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت ہوتی ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف، يُصِيبُهَا، تاکہ وہ اس دنیا کو حاصل کر لے، أَوْ امْرَأَةٍ، یا اس کی ہجرت ہو عورت کی طرف، يَتَزَوَّجُهَا، تاکہ وہ اس سے شادی کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت ہوتی ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف اس کی ہجرت ہوتی ہے، جس کی طرف وہ ہجرت کرتا ہے. یہ وہ حدیث ہے جو کہ کتاب الطہارہ میں سب سے پہلے ذکر کی ہے اس کتاب کے مؤلف نے. اب دیکھیں اس کتاب کے اس حدیث کے اندر طہارت کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر طہارت کا، وضو یا غسل کا یا تیمم کا کوئی بھی مسئلہ ذکر نہیں کیا گیا. تو اس حدیث کو سب سے پہلے کتاب الطہارہ کے اندر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے. یہی حدیث انما الاعمال بالنیات جو ہے، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری کے شروع میں سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے وہ یہی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث یہاں پر کتاب الطہارہ کے شروع میں ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ طہارت اور بعد میں آنے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے انسان کو اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. نیت درست کر لینی چاہیے کہ میں یہ سب کچھ کیوں پڑھ رہا ہوں. یہ طہارت کے مسائل، یہ نماز کے مسائل، یہ روزے، حج اور زکوٰۃ کے مسائل، یہ معاملات کے مسائل، یہ جتنے بھی مسائل میں پڑھنے والا ہوں ان کو پڑھتے ہوئے میری نیت کیا ہے، کیوں پڑھنا چاہتا ہوں میں. اگر تو میری نیت کے اندر اخلاص ہے، اور یہی اصل مقصد ہے اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا کہ سب کچھ پڑھنے سے پہلے آپ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں کہ آپ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. آپ یہ صرف اور صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے آپ یہ سب پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب تک یہ اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چاہے ہم یہ پوری کتاب پڑھ لیں، لیکن اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں تھا، اگر دکھلاوا تھا، ریاکاری مقصود تھی، یا یہ مقصد تھا کہ چلو یہ کتاب پڑھیں گے اور ہم کسی کے سامنے یہ بیان تو کر سکیں گے نا کہ دیکھیں جی ہم نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے، ہم بھی کوئی آپ سے کم نہیں ہوتے ہیں، ہم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں. تو اگر تو لوگوں سے تعریف سننے کے لیے یا لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر یہ نیت ہوگی تو پھر یہ پڑھنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. نہ مجھے پڑھانے کا کوئی فائدہ ہے اگر میری نیت میں اخلاص نہیں، اور نہ ہی آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے اگر آپ کی نیتوں میں اخلاص نہیں. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اخلاص جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی نیتوں کی تصحیح کرنی چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ جو پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ایک اور حدیث میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص وہ علم حاصل کرے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہو، وہ علم جس کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہو، یعنی دین کا علم حاصل کرے، لیکن کس لیے حاصل کرے؟ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا، تاکہ وہ دنیا کے اغراض و مقاصد میں سے کوئی مقصد حاصل کر لے. دنیاوی مقصد سامنے ہے اور دین کا علم حاصل کرتے دنیاوی مقصد کی خاطر. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص جو ہے لم يرح رائحة الجنہ، اس شخص کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہو سکتی ہے اس انسان کو کہ جو دین کا علم حاصل کرے،
قرآن و حدیث کو پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ تاکہ اس کا کوئی دنیاوی مقصد پورا ہو جائے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ذہنوں میں آپ کی نیتوں میں اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. یقیناً آپ اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھنے آئے ہیں, تو اس نیت کی تصحیح کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اس لیے حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی نے سب سے پہلے یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث ذکر کی ہے. اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے معنی اور مفہوم کی طرف. اس حدیث میں سب سے پہلے اس حدیث کی اہمیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین کے نزدیک دین کا پورے دین کا دار و مدار چند احادیث پر ہے. بعض محدثین کے نزدیک پورے دین کا انحصار 2 احادیث پر ہے. پورے کا پورا دین جو ہے وہ 2 حدیثوں پر مشتمل ہے. ان میں سے ایک حدیث تو یہی ہے انما الاعمال بالنیات, اور دوسری وہ حدیث وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد, کہ جو شخص ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں, محدثین یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث جو ہے وہ دین کا نصف حصہ ہے, اور یہ جو حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد, وہ دین کا دوسرا نصف حصہ ہے. یہ کیوں اس طرح کہا محدثین نے؟ آپ ذرا غور کریں. آپ کو پتہ ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی عبادت جو ہے اس کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو, ٹھیک ہے, اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ بنیادی شرطیں ہیں. کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جب تک اس میں 2 شرطیں پائی نہ جاتی ہوں. ایک اخلاص نیت, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ کی پیروی. تو یہ جو دونوں حدیثیں ہیں یہ انہی 2 چیزوں کے 2 شرطوں کے متعلق ہی ہیں. انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ ہے اخلاص نیت کے متعلق, کہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو آپ کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوں گے. لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ضروری ہے وہ اس دوسری حدیث میں ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد, کہ جو شخص ہمارے دین کے معاملے میں نیا کام ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل کرے, دین کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کرے. تو اس طرح ان دونوں احادیث کے اندر پورے دین کو ذکر کر دیا گیا. ایک حدیث کے اندر اخلاص نیت کو, اور دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کو ذکر کر دیا گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اس کی اہمیت دین کے اندر کتنی ہے. دین کے اندر اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, اس لیے اس کو دین کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے. اور بعض اہل علم جو ہیں وہ اس کو دین کا تیسرا حصہ قرار دیتے ہیں, اور وہ ان 2 احادیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی شامل کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین, کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہ قسم کے, جن میں اشتباہ پایا جاتا ہے, اور ان مشتبہ امور سے بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں. حدیث لمبی ہے لیکن صرف اشارہ کر دیا میں نے کہ اس تیسری حدیث کو ان 2 احادیث کے ساتھ ملا کر بعض محدثین کہتے ہیں کہ پورے دین کا انحصار جو ہے وہ ان 3 احادیث کے اوپر ہے. پورے کا پورا دین ان 3 احادیث کے اندر موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی درستگی جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اعمال کی درستگی نیتوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہو, اس کی درستگی جو ہے, اس عمل کی صحت جو ہے وہ کس بات پر موقوف ہے؟ اس کی نیت پر. آپ کی نیت کیا تھی؟ عمل آپ نے نیک کیا, آپ نے عبادت سر انجام دی, عبادت اللہ تعالیٰ کی آپ نے, لیکن اس میں آپ کی نیت کیا تھی؟ نیت پر منحصر ہے, نیت پر موقوف ہے اعمال کی قبولیت اور اعمال کا درست ہونا. اگر نیت آپ کی درست تھی تو وہ اعمال درست ہوں گے, اگر نیت آپ کی غلط تھی تو وہ اعمال غلط ہوں گے. یہ معنی ہے اس حدیث کا انما الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہی یا درست ہو سکتے ہیں یا پھر نیتوں کے ساتھ ہی اعمال غلط ہو سکتے ہیں. نیت پر سب سے زیادہ انحصار ہے کہ نیت آپ کی جس طرح سے ہوگی
اسی طرح آپ کا عمل ہوگا. نیت صحیح تو عمل بھی صحیح, نیت غلط تو عمل بھی غلط, چاہے وہ ظاہری طور پر ظاہری شکل کے اعتبار سے وہ عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو, لیکن اگر نیت غلط ہے تو وہ عمل سارے کے سارا باطل ہو جائے گا, اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کی. مطلب یہ ہے کہ جب وہ عمل کرے گا, ہر انسان جب بھی وہ عمل کرے گا, کوئی بھی عبادت کرے گا, اس میں اس کی جو نیت ہوگی وہی چیز اس کو ملے گی نیت کے مطابق. اگر اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کی نیت کی تو یقیناً اس عمل کے ذریعے اس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے دکھلاوے کی نیت کی, ریاکاری کی اس نے نیت کی, لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش کی, تو پھر اس کو اس عمل کے ذریعے لوگوں سے تعریف تو سننے کو مل جائے گی, دکھلاوا تو ہو جائے گا, لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ اس نے نماز پڑھی ہے, اس نے روزہ رکھا ہے, اس نے حج کیا ہے, اس نے فلانا عمل کیا ہے, لوگ دیکھ لیں گے, لوگوں کی نظروں میں تو عمل وہ آ جائے گا, لیکن اس کو قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس عمل سے کوئی اجر و ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے. انما لکل امرئ ما نویٰ, ہر آدمی کے لیے وہ چیز ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اگر نیت اللہ کی رضا کا حصول ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے, تو پھر یقیناً اس کو اس عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر اس کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی, اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ دو اصول اللہ کے نبی نے ذکر کر دیے, دو قاعدے, دو بنیادی ضابطے اللہ کے رسول نے ذکر کر دیے. ایک ضابطہ انما الاعمال بالنیات, اور دوسرا ضابطہ لکل امرئ ما نویٰ. دو ضابطے اللہ کے رسول نے بتلا دیے. اب ان دو ضابطوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل جو ہے وہ بطور مثال ذکر کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اعمال ہوتے تو نیتوں کے ساتھ ہیں, اور انسان کو اپنے عمل پر وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. ضابطہ تو یہی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کر بات واضح کر دی کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوگی اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جو شخص دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف جائے گا, کیونکہ ہجرت اسی کو کہتے ہیں, ہجرت کس چیز کو کہتے ہیں, دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف جانا. جس طرح کہ مکہ میں جو مسلمان تھے, جب کفار مکہ نے ان پر ظلم و زیادتی کے ریکارڈ توڑ ڈالے, ظلم و ستم ان پر کیا, تو مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ اس دار الکفر کو چھوڑ دیں اور دار الاسلام یعنی مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں. اور اس سے پہلے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی 2 مرتبہ. تو یہ ہے اصل ہجرت, دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف جانا. نیت کیا ہونی چاہیے, من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس کی ہجرت یہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف جانا اللہ کے لیے ہوگی. یہ ہجرت اللہ کے لیے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو, تاکہ میں دار الاسلام میں پہنچ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکوں. یہ آزادی مجھے دار الکفر میں نہیں مل رہی ہے. جس طرح کہ آج کل بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ کافر ملکوں کے اندر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, بلکہ کافر ملکوں کا کیا کہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک کے اندر بھی بعض دینی احکامات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی. تیونس میں کیا ہوا, تیونس میں آپ جانتے ہیں, تیونس میں جب یہ انقلاب برپا ہوا تو انقلاب برپا ہونے سے پہلے عورتوں کو پردہ کر کے برسر عام روڈ پر آنے کی اجازت نہیں تھی, جبکہ پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم ہے. اسی طرح لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے تھے جب تک کہ ان کو حکومت کی طرف سے اجازت نہ لینی پڑتی. حکومت سے پرمیشن لے کے وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھ سکتے تھے, ورنہ نہیں. تو یہ تو ایسے جیسے دارالکفر میں رہ رہا ہو بندہ, حالانکہ تیونس اسلامی ملک تھا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر انسان کو, مسلمان کو دین کے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا اختیار حاصل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے, اس دارالکفر کو چھوڑ کر وہ دارالاسلام کی طرف چلا جائے جہاں پر وہ دین کے احکام پر آزادی سے عمل کر سکے. تو جس شخص کی ہجرت ہو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ کے رسول کے دین پر میں آزادی سے عمل کر سکوں گا, کہ اس کی یہ ہجرت اللہ کے لیے تصور کی جائے گی اور اللہ کے رسول کی طرف تصور کی جائے گی, یعنی یہ ہجرت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. لیکن
من کانت ہجرتہ الی دنیا، جو شخص ہجرت کس لیے کرے، الی دنیا یصیبھا، دنیا کے حصول کے لیے، او امرأۃ یتزوجھا، یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ ایک شخص جو ہے وہ صرف فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ ایک ملک کو چھوڑتا ہے دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے صرف اور صرف یا دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے۔ جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی تھے جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام قیس، ایک عورت جس کا نام تھا ام قیس۔ ایک صحابی نے ام قیس کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی اور جگہ پہ رہتی تھی۔ تو ام قیس نے جواب دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم اپنے شہر کو چھوڑ کر میرے شہر کی طرف آؤ، ہجرت کر کے آؤ، یہاں آؤ گے میرے شہر میں تو ٹھیک ہے میں تم سے شادی کر لوں گی۔ چنانچہ اس صحابی نے ہجرت کر لی اور دوسرے اس شہر میں چلا گیا جہاں ام قیس رہتی تھی، وہاں جا کے شادی کر لی۔ صحابہ کرام میں مشہور ہو گیا، اس صحابی کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس، مہاجر ام قیس، کہ وہ شخص جس نے ام قیس کی طرف ہجرت کی، اس کو ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا مشہور کر دیا گیا۔ تو جو شخص کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کرے گا تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اگر دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کی دنیا مل جائے گی لیکن اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ اگر عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو عورت مل جائے گی، شادی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اور یہاں پر ذرا غور کریں، آپ ایک بہت ہی علمی نقطہ آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے ذرا سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہاں الفاظ کو ریپیٹ کیا گیا ہے، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وہی الفاظ ریپیٹ کیے گئے۔ لیکن جب اگلی ہجرت کا ذکر آیا جو ہجرت دنیا کی طرف ہو اور کسی عورت سے شادی کرنے کی طرف ہو، تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ہے من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہاں پر وہ دونوں چیزیں ریپیٹ نہیں کی گئی، دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کرنا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہجرت کرنا، ان دونوں چیزوں کو بعد میں آنے والے جملے میں ریپیٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ پہلے جملے میں جس میں ہجرت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف کا ذکر ہے اس میں اسی چیز کو دوبارہ ذکر کیا گیا کہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت اہم حکمت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے بلکہ وہ وحی ہوتی تھی، وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی تھی، تو آپ بزبان وحی بولا کرتے تھے۔ بزبان وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہجرت کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ہجرت اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہجرت جو ہے یہ ایک عمل ہے، یہ ہجرت ایک عمل ہے، لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ جبکہ بعد میں جو ہے دنیاوی مقاصد کے لیے جو ہجرت ہے وہ ہجرت ایک نہیں ہو سکتی ہے، وہ دنیا کے حصول کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور دنیاوی مقصد کی خاطر بھی ہو سکتی ہے۔ دنیاوی مقاصد کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چند مقاصد نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بے شمار مقاصد دنیاوی مقاصد، ٹھیک ہے نا، دنیاوی مقاصد متعدد ہیں، مختلف ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، وہ جس چیز کی طرف ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف تصور کی جائے گی، چاہے ان دونوں مقاصد میں سے کوئی مقصد نہ ہو، نہ دنیا کے حصول کا مقصد ہو اور نہ ہی کسی اور سے شادی کرنا مقصد ہو۔ ان دو مقاصد کے علاوہ دنیاوی مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے حصول کے لیے سمجھی جائے گی، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو ہجرت ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس میں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے،
اللہ کی خاطر, اللہ کے رسول کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, یہ ہجرت ایک ہی ہے. اس لیے وہ الفاظ دوبارہ ذکر کر دیے گئے کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس میں ایک تو یہ حکمت ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو ہجرت ہے اس پر انسان کو اجر ملنے والا ہے, اس پر انسان کو قیامت کے دن بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے, اور اس اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہاجر کو کتنا اجر و ثواب دے گا, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ ہجرتہ الی اللہ ورسولہ دوبارہ ذکر کر دیا گیا اس عمل کی عظمت کی وجہ سے, اس عمل کی عظمت کی وجہ سے کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. اخلاص کی بنا پر یہ عمل عظیم ہو گیا, لہذا ہجرتہ الی اللہ ورسولہ کے الفاظ دوبارہ ذکر کر دیے گئے. لیکن جب دنیاوی مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے ہجرت کا ذکر کیا تو وہاں پر کیا فرمایا, ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس میں تحقیر پائی جاتی ہے کہ اس نے جس چیز کی طرف, دنیاوی مقاصد میں سے کسی مقصد کی طرف اس نے ہجرت کی, اس کی ہجرت اسی کے لیے, اسی کی طرف ہے. تو اس میں تحقیر پائی جاتی ہے. اس پہلے جملے میں عظمت پائی جاتی ہے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ عظیم ہوگا, لیکن جو عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے, دنیاوی مقاصد میں سے کسی مقصد کے حصول کے لیے کریں گے, تو وہ عمل انتہائی حقیر ہوگا. اس لیے وہ الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے گئے ہیں. یہاں پر ایک فائدہ جو ہے وہ آپ کو بتلا دوں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال جو ہیں نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. نیت کہتے کس کو ہیں, ذرا توجہ سے سنتے رہیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کا عربی زبان میں معنی ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا. شریعت کی اصطلاح میں نیت میں دو چیزیں شامل ہیں, ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. شریعت کی اصطلاح کے مطابق نیت میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک چیز تو یہ شامل ہے کہ نیت کے ذریعے انسان عبادات میں سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کر سکتا ہے. عبادات میں سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کر سکتا ہے نیت کے ذریعے. مثلا ایک شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے بالکل پہلو میں ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو. ان دونوں کی عبادات میں فرق کس طرح کریں گے, امتیاز کس طرح کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نیت کے ذریعے. نیت ہی وہ فیصل ہے جس کے ساتھ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فرض پڑھ رہا ہے اور یہ نفل پڑھ رہا ہے, یہ فرض پڑھ رہا ہے, یہ سنت پڑھ رہا ہے, یہ وتر پڑھ رہا ہے. نیت کے ذریعے, حالانکہ ظاہری طور پر عمل ایک جیسا ہے. رکوع سجود جو فرض میں آپ کرتے ہیں, نفل میں اور وتر میں بھی وہی کرتے ہیں آپ. تو عبادات میں سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ تھلگ کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے. مثلا ایک شخص نے, ایک اور مثال دیتا ہوں, ایک شخص نے فرضی روزہ رکھا ہوا ہے اور اسی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک اور شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. اب مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ کون سا ہے اور اس کا روزہ کون سا ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا؟ نیت کے ساتھ. جب پوچھا جائے گا ان دونوں سے تو پتہ چلے گا کہ اس کی نیت فرضی روزے رکھنے کی ہے اور اس کی نیت نفلی روزہ رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح نیت کے ساتھ عبادات میں فرق ہوتا ہے. عبادات میں ایک عبادت دوسری عبادت سے الگ تھلگ ہو جاتی ہے, امتیاز پیدا ہو جاتا ہے نیت کے ذریعے. سمجھ گئے نا یہ بات؟ ایک تو یہ معنی ہے نیت کا, اور دوسرا وہ معنی ہے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ نیت کے ساتھ اصل میں جو دل کے اندر جو ارادہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے. اب دیکھیں نا, مثلا میں وہی مثال دوبارہ دیتا ہوں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے دکھلاوا کرنے کے لیے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے. مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کی نماز جو ہے وہ کس ارادے سے ہے, کس قصد سے ہے, اور اس کی نماز جو ہے وہ کس نیت سے ہے؟ مجھے پتہ چلے گا نیت کے ساتھ کہ یہ جو نیت کر رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے, اس کی نیت ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, اور یہ نماز پڑھ رہا ہے دکھلاوے کی خاطر, ریاکاری کی خاطر, تعریف سننے کی خاطر. تو گویا کہ انسان کا جو قصد ہوتا ہے, جو ارادہ ہوتا ہے, اس میں بھی امتیاز پیدا ہوتا ہے نیت کے ذریعے. نیت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اصل مقصد کیا ہے اور اصل ہدف کیا ہے اس عبادت کے ذریعے, اس عمل کے ذریعے, اور اس جو بھی اس نے عمل کیا اس کے ذریعے اس کا مقصد کیا ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نیت کا مقصد کیا ہے. نیت کی لغوی تعریف
یعنی عربی زبان میں نیت کا معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں نیت کن دو معنوں میں لی جاتی ہے وہ دونوں معنی جو آپ کے سامنے ذکر کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اعمال اور عبادات جو ہیں، اعمال صالحہ اور تمام کی تمام عبادات جب تک ان میں اخلاص نہیں ہوگا وہ قبول نہیں ہوگی۔ جن اعمال کے اندر ریا ہوتا ہے ان اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ جن اعمال کے اندر ریا ہوتا ہے ان اعمال کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک انسان کوئی بھی نیک عمل سر انجام دے، کوئی بھی نیک عمل کرے صرف اور صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف اور صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور لوگوں سے تعریف سننے کے لیے۔ اور یہ صفت ہے کن کی؟ منافقوں کی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صفت ہے، صرف اور صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنا، جو کوئی بھی نیک عمل کرنا۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کی بھی نیت کرے، لیکن ساتھ ساتھ ریاکاری اور دکھلاوا بھی مقصود ہو۔ دونوں چیزیں، کہ چلو میں یہ نماز پڑھوں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور فلاں صاحب دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا ان کو کہ یہ واقعی نمازی ہے۔ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ جس طرح وہ پہلا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسی طرح یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ جس میں وہ شریک بناتا ہے میرے ساتھ کسی اور کو، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کی نیت کے ساتھ ساتھ اگر ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہوگا تو تب بھی یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، یہ عمل غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان اس طرح نیت کرے، ارادہ کرے کہ چلو یہ نیک عمل بھی ہو جائے گا اور کوئی مالی فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ دکھلاوا نہیں کرتا، دکھلاوا نہیں اس کے ذہن میں، نہ تعریف سننے کی خواہش ہے، بلکہ مالی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی نیک عمل کے ذریعے کہ چلو یہ عمل بھی ہو جائے گا اور مالی مفاد بھی حاصل ہو جائے گا۔ مثلا اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے جائے، اس کو کوئی شخص حج بدل کروا رہا ہو، اب اس کے ذہن میں یہ نیت پیدا ہو، یہ ارادہ پیدا ہو کہ چلو یار حج کر لیتے ہیں، حج بھی ہو جائے گا، اور یہ حج بدل جو کروا رہا ہے جو بندہ، چاہے ظاہر ہے کہ وہ پیسے دے گا تبھی تو حج بدل کروائے گا، حج بھی ہو جائے گا، پیسے بھی مل جائیں گے۔ تو اگر تو اس طرح نیت ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، یہ عمل برباد نہیں ہوگا، لیکن اس عمل کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ قتال کرتا ہے شجاعت دکھانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے، اور ایک شخص قتال کرتا ہے مال غنیمت کے حصول کے لیے، کہ چلو قتال بھی کریں گے، جنگ بھی کریں گے، اور ایک تو قتال کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا مال غنیمت مل جائے گا، اور تیسرا وہ شخص جو کہ قتال اور جنگ اس لیے کرتا ہے کافروں کے خلاف صرف اور صرف اپنی قومیت کی بنا پر، عصبیت کی بنا پر، کہ چونکہ یہ میری قوم کا مسئلہ ہے، میرے خاندان کا مسئلہ ہے، میرے قبیلے کا مسئلہ ہے، تو میں اپنی عصبیت کی بنا پر میں دوسروں سے لڑائی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ان تینوں میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قتال کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فهو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نیت کے اندر اگر یہ نیت ہو کہ جہاد بھی ہو جائے گا، مال بھی مل جائے گا، تو آپ جہاد تو کر لیں گے اور مال آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کے اس جہاد میں وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا آپ کو اس جہاد کے ذریعے
جو کہ اس نیت کے ساتھ ملتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے، تو جو عمل وہ تب ملتا اس نیت کے ساتھ غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میں اسی پر اپنے آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے چونکہ 9:30 بجے تک میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے شروع کیا تقریباً 8:30 بجے، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آئندہ یہ کوشش کریں گے کہ جو درس تفسیر ہے، درس تفسیر جو ہے ہم اس کو مختصر کر لیں۔ آج درس تفسیر بھی ذرا لمبا ہو گیا، ہم اس کو انشاءاللہ مختصر کر کے ذرا وقت بچا کر یہاں پر انشاءاللہ جلدی آئیں گے، اور یہ جو درس ہے انشاءاللہ اس کو اس سے بھی پہلے، آج 9:30 ہے لیکن اس سے بھی پہلے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے تاکہ جلدی سے جلدی آپ لوگ فارغ ہو جائیں۔ اور دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اگرچہ یہ بوجھ تو ہے کہ آپ پہلے درس تفسیر میں آئیں اور پھر آپ اس حدیث کی کلاس کو اٹینڈ کریں، اگرچہ یہ بوجھ تو ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اپنی اگر فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو خیر و برکت جو ہے اس عمل میں یقینی طور پر اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہوں گے، تو آپ اس کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ بھائی اعظم صاحب جو کہنا چاہتے ہیں، ہاں جی آپ اس سے پہلے کہا کہ جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہاں جی، کسی غیر اللہ کے علاوہ نہ ہو، ہاں جی، اب پہلی بات بتایا کہ جو اللہ کے رسول کے لیے، اس کی تھوڑی وضاحت کر یہ نیت کر کے جائے کہ میں جب ہجرت کر کے اس جگہ پہ جاؤں گا جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ پہ جاؤں گا تو وہاں پر